अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें। यार, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। यार, कितनी मुश्किल से हम लोग गर्मी में बैठकर आपके लिए स्टोरी बनाते हैं ताकि आप लोगों को इंटरटेन कर सकें। बस यही हमारी मोटिवेशन होती है। इसलिए आप लोगों से एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम अयान भाई, मेरा नाम फरहान है। मैं आपको अपने साथ होने वाला एक वाक़या बताना चाहता हूँ। ये वाक़या 2002 में मेरे साथ पेश आया जब मैं कराची के इलाके गुलशन जमाल में रहता था। उस वक्त मेरी उम्र 14 बरस थी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी दिन की एक रूटीन बनी हुई थी। सुबह उठकर कुरान पाक पढ़ता और दोपहर को मैं स्कूल जाता, और स्कूल से वापस आकर हर रोज़ शाम को मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था। मुझे बचपन से ही मीठा बेहद पसंद है। मैं अक्सर शाम को क्रिकेट खेलने के बाद मार्केट से जाके समोसे और जलेबी खाता था। ये मेरा तकरीबन रोज़ का मामूल था। मार्केट में एक पुरानी शॉप थी जिसकी मिठाई और समोसे बेहद मशहूर थे। एक दिन हमारे घर में मेरे चचा और मेरे कज़न्स आए हुए थे। अब्बू ने मुझे मिठाई लेने के लिए भेजा तो मैं उसी मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने के लिए चला गया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और वो मिठाई की दुकान रात 11 बजे तक खुली रहती थी। मैं जैसे ही मिठाई लेने के लिए दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो मुझसे पहले 2 आदमी आए और उन्होंने दुकानदार को 5 किलो मिठाई पैक करने के लिए कहा, और ये भी कहा कि हमें मिठाई जल्दी पैक करके दे दो। उन 2 आदमियों ने 5 किलो मिठाई के पैसे एडवांस में दुकानदार को दे दिए थे। दुकानदार ने भी जल्दी से 5 किलो मिठाई पैक की और मुझसे पहले उन लोगों को मिठाई देकर फारिग कर दिया। उसके बाद मैंने दुकानदार को 1 किलो मिठाई का कहा। फिर उन शॉप वाले अंकल ने मुझे भी मिठाई पैक करके दे दी। अब मैं जैसे ही मिठाई लेकर दुकान से बाहर निकला तो मैंने उन 2 आदमियों को दुकान से थोड़ा दूर एक बेंच पर बैठे देखा, और मैं क्या देखता हूँ कि वो दोनों आदमी मिठाई का डब्बा खोलकर मिठाई खा रहे थे। अब मिठाई खाना कोई अजीब बात नहीं थी, पर अजीब बात ये थी कि जिस अंदाज से वो दोनों मिठाई खा रहे थे, उन दोनों की मिठाई खाने की रफ्तार इस कदर तेज़ थी मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों मिठाई नहीं बल्कि खाना खा रहे हों। इस वक्त मैं दुकान के सामने खड़ा उन्हें ही देख रहा था और गौर कर रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। और पूरे 2-3 मिनट के अंदर उन 2 आदमियों ने पूरी 5 किलो मिठाई खा ली थी। अब मैं क्या देखता हूँ कि वो दोनों बेंच से उठे और सड़क की तरफ जाने लगे। अभी मैं दूर से खड़ा उन्हें देख ही रहा था कि मेरे देखते ही देखते अचानक वो दोनों आदमी हवा में गायब हो गए, और उन्हें यूं हवा में गायब होता देखकर मेरी तो जैसे जान निकल गई। मेरा पूरा जिस्म सहम सा गया था। जब मैंने भागने की कोशिश की तो मेरे पाँव मेरा साथ नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन ने मेरे पाँव को जकड़ लिया हो। फिर मैं जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा, और घर आकर मैंने अपना ये वाक़या अपने अब्बू को सुनाया। मेरी बात सुनकर अब्बू खामोश हो गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने उनसे कोई बात तो नहीं की थी, जिस पर मैंने जवाब दिया, नहीं, हमारी आपस में कोई भी बात नहीं हुई थी। फिर मेरे वालिद ने मुझे रात के टाइम उस दुकान पर जाने से मना कर दिया। फिर अगले रोज़ अब्बू उस दुकान पर गए
ابو نے اس دکان والے کو میرے ساتھ ہونے والا یہ سارا واقعہ بتایا۔ پھر وہ دکاندار ابو سے کہنے لگا وہ دونوں انسان نہیں تھے، وہ دونوں جنات ہیں۔ وہ دونوں اکثر مجھ سے مٹھائی لینے کے لیے میری دکان پر آتے رہتے ہیں۔ شاید اس بار آپ کے بیٹے نے انہیں غائب ہوتے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس دکان والے نے ابو سے کہا کہ اس راز کو ہمیشہ راز رکھنا۔ ابو نے ہاں میں سر ہلایا اور واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ پھر واپس گھر آ کر ابو نے مجھ سے کہا کہ آج کے بعد رات کے ٹائم تم اس دکان پر نہیں جاؤ گے۔ تو ایان بھائی، یہ تھا میرا ایک خوفناک سچا واقعہ جسے میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ فرحان، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں زین نے اسلام آباد سے شیئر کی ہے، تو سنتے ہیں زین کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم ایان بھائی، میرا نام زین ہے اور میں یہ واقعہ آپ کو اسلام آباد سے بھیج رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے کی ہی بات ہے جب میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت رات کو اچانک خراب ہو گئی تھی۔ میرے والدین تو پہلے گھر میں ہی اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، لیکن کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اس کی حالت مزید خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے فوراً ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑ گیا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور میں گھر میں اکیلا تھا۔ ہمارا ایک کمرہ ہے جو کہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا، جسے ہم نے کچھ ہی ٹائم پہلے ہی رینوویٹ کروایا تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہ پراسرار ہونے کی وجہ سے زیر استعمال میں نہیں تھا۔ پر ہمارے قاری صاحب کے مشورے سے آخر اس کمرے کو استعمال میں خود لے آیا، اور پھر تقریباً گھنٹے 2 کے بعد میرے والدین ہاسپٹل سے گھر آتے ہیں، اور اس ٹائم میرے بھائی کی طبیعت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اب جب میرے والدین واپس آتے ہیں تو میرے والد صاحب نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے باہر ایک بندہ کھڑا ہے۔ عموماً اسلام آباد میں 10 بجے سے پہلے ہی سناٹا چھانا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تو ہے بھی سردیوں کی بات۔ رات کے 2 بجے کسی انجان شخص کا گھر کے باہر کھڑا ہونا، یہ ایک تعجب کی بات تھی۔ میرے والد صاحب پہلے اس شخص سے پوچھنے لگے کہ آخر وہ ہے کون اور یہاں ہمارے گھر کے باہر کیا کر رہا ہے، پر نہ جانے کیوں میری والدہ نے انہیں گاڑی میں ہی بیٹھے رہنے کو کہا اور اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ جب ابو نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس بندے کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، جس میں سے اس نے کپڑے نکالے اور نکال کر وہیں بدلنا شروع ہو گیا۔ یہ بات میرے والد صاحب کو ناگوار گزری، اور جیسے ہی وہ اس شخص سے خبر لینے کے ارادے سے آگے بڑھے، اسی دوران وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ بات اور بھی حیران کن تھی کہ اتنی سی دیر میں آخر وہ انجان شخص کدھر غائب ہو سکتا ہے۔ اب جب میرے والدین چھوٹے بھائی کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی بیل وغیرہ تو نہیں بجی یا پھر کوئی دروازے پر دستک ہوئی ہو۔ میں نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو میرے والد نے مجھے وہ سب بتایا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اب جو میرا کمرہ حال ہی میں رینوویٹ ہوا تھا، اس کی کھڑکی سے ہمارا باغ اور اس سے آگے کوڑا دان اور مزید آگے گھنا جنگل نظر آتا ہے۔ میں اور میرے والد صاحب کمرے میں بات کر رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے باغ کی دیوار کے اس طرف کوڑا دان سے ہلچل کی آواز سنائی دی۔ میں اور میرے والد کمرے کی لائٹس آف کر کے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے اور پردہ مکمل طور پر نہیں ہٹایا۔ اتنے میں میری والدہ اور دیگر گھر والے ہمیں یوں کھڑا دیکھ کر ہمارے پاس آ گئے اور ٹکٹکی باندھے باہر کی طرف دیکھنے لگے، اور اس وقت باہر دیکھنے کی ایک ہی وجہ تھی، جو کہ وہ شخص تھا جو کچھ دیر پہلے میرے والد صاحب کو نظر آیا تھا۔ اب وہی شخص اس کوڑا دان پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، پر کیا ڈھونڈ رہا تھا یہ ہماری سمجھ سے پرے تھا۔ رات کے 2:30 ہو رہے تھے۔ ہم سبھی گھر والے خاموشی سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ یہ سوال ذہن میں دوڑ رہا تھا کہ یہ بندہ اتنی رات کے اندھیرے میں کوڑے دان پر کیا کر رہا ہے۔ ابھی ہم اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اس شخص نے جانور کی طرح اس کوڑے دان پر رینگنا شروع کر دیا اور اپنا منہ کوڑے میں گھسا کر بالکل ایک کتے کی طرح کسی چیز کی تلاش کر رہا تھا۔ بعد از وہ کھڑا ہو کر رکوع کی پوزیشن میں ہو گیا
اس کی کمر غیر معمولی طور پر آسمان کے ساتھ پیرالل سیدھ میں تھی۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ کھڑا ہوا تو وہ منظر دیکھ کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا ہو گیا، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہم سب گھر والے اپنی سانس روک کر کھڑے تھے کہ کہیں اسے خبر نہ ہو جائے۔ ہمارے خوف کا عالم یہ تھا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ موبائل نکال کر اس منظر کو ریکارڈ کر سکیں۔ اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ دوبارہ رکوع میں چلا جاتا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹہ اسی پوزیشن میں رہتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ کھڑا ہو کر آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے دیکھتا، اور اس پوزیشن میں بھی اسے تقریباً 5 سے 10 منٹ لگ جاتے تھے۔ وہ بالکل اسٹیشنری کھڑا رہتا تھا اور اس کے بعد کرولنگ پوزیشن میں آ کر کوڑا دان پر چھپکلی کی رفتار سے پھرنا شروع ہو گیا۔ یہ سارا منظر پورے گھنٹے تک ریپیٹ ہوتا رہا۔ اب کی بار جب وہ شخص کھڑا ہوا تو دوبارہ شاپر سے کپڑے نکال کر اسی کوڑا دان پر بدل رہا تھا، اور کپڑے بدلنے کے بعد وہ شخص غیر معمولی طور پر وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرے ابا، میں اور میری والدہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک سوال جو ہم سب کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ آخر یہ شخص کون تھا؟ یہ انسان بھی تھا یا نہیں؟ اگر انسان تھا تو کیا کوئی نشیڑی تھا؟ اور اگر نشیڑی بھی تھا تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ رات گئے اندھیرے میں اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کریں۔ اور پھر دوسرا سوال یہ آتا ذہن میں کہ اگر یہ نشیڑی نہیں تھا تو کیا کوئی اور مخلوق تھی؟ نہ جانے رات کے اس پہر جب ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تب اسی طرح عجیب و غریب مخلوق ہمارے قریب والی سوسائٹیز میں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ایان بھائی میرا واقعہ۔ امید ہے آپ کے لسٹنرز کو پسند آئے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ زین، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو دوستوں، امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔